عمران خان آپ کو اسلام آباد بلا رہے ہیں، آپ نے جانا ہے نا جی، جانا ہے، جانا ہے تو میری آواز کے ساتھ آواز ملا کے بولو نعرہ تکبیر۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ظلم ہوتا دیکھو، جب ظلم ہوتا دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو اپنی زبان سے روکو، یعنی یا جہاد بالجان کرو یا جہاد باللسان کرو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں تو اس کو برا جانو، لیکن یاد رکھو کہ یہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے۔ تو میرے ہزارہ اور ایبٹ آباد اور مانسہرہ اور حویلیاں کے نوجوانوں، بچوں اور بچیوں اور بہنوں اور بزرگوں، آپ ایمان کی کون سی حالت میں مجھے بتائیں، پہلی، دوسری یا تیسری؟ مجھے ہزارہ کے غیور عوام پہ فخر ہے، یہ ایمان کی پہلی حالت میں ہے۔ ہاتھ سے روکو گے نا، ہاتھ سے روکو گے نا، ظلم کو ہاتھ سے روکو گے نا، تو ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ نکلیں اور ایک پرامن سیاسی تحریک میں حصہ ڈالیں، جس طرح آج سے 85-70 سال پہلے آپ کے اور میرے بزرگ اور پرکھے یہاں سے لاہور مینار پاکستان گئے تھے۔ عمران خان آپ کو اسلام آباد بلا رہے ہیں، آپ نے جانا ہے نا جی، جانا ہے، جانا ہے تو میری آواز کے ساتھ آواز ملا کے بولو نعرہ تکبیر۔ میرے خاندان نے ہزارے کے عوام کی خدمت کی ہے، آپ کا میرے پہ حق ہے، اور میں آپ پہ صرف اتنا حق جتانا چاہتا ہوں کہ جب لیڈر کال دے تو سب گھر خالی ہوں اور سارے اسلام آباد میں ہوں۔ آج سے 2.5 سال پہلے، یہ بات میری غور سے سنیں، میڈیا والے بھی سنیں لیکن میرے ہزارے والے بھی سنیں، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں زبانی کلامی دوستی پہ یقین نہیں رکھتا۔ جب تک آپ تن من دھن کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ ان لوگوں کو آپ کے ساتھ کھڑا کرے۔ میں نے صوبہ ہزارہ کی بات کیوں کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آج سے 7-8 سال پہلے پہلی بار جب کشمیر ایک دورے پہ خان صاحب بھیج رہے تھے، ISF کا کنونشن تھا، میں نے پوچھا خان صاحب سے، خان صاحب کشمیریوں کے لیے کیا پیغام لے کے جاؤں؟ انہوں نے کہا علی جب کشمیر جاؤ، مظفر آباد کھڑے ہو تو کشمیریوں کو کہنا عمران خان کہہ رہے ہیں کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے، تو میں ہزارہ میں کہہ رہا ہوں ہزارہ کے فیصلے ہزارہ میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جب صوبہ ہزارہ کی بات ہوتی ہے، عمران خان صاحب اس کے حامی ہیں، ہم چھوٹے صوبوں کے حامی ہیں۔ ہم نے صدرن پنجاب کے لیے جتنا ہو سکتا تھا، ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی، لیکن جنوبی پنجاب صوبے کو جن لوگوں نے ساری زندگی اس پہ سیاستیں کی، انہوں نے صرف ووٹ لیے، اور ہم نے جا کے ان کا علیحدہ سیکریٹریٹ بنایا۔ اور ابھی ملتان میں ہفتہ پہلے میں خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ملتان میں تھے، ورکر کنونشن میں انہوں نے یہ بات ان کے سامنے واضح کی کہ اس بار 2/3 اکثریت سے آئیں گے تو انشاءاللہ صوبہ جنوبی پنجاب بنائیں گے، اور آپ کے صوبہ ہزارہ کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے فلور پہ اعظم خان سواتی صاحب ہوں یا میں ہوں، ہم نے کھڑے ہو کے وہاں پہ بات کی کہ ہزارہ کے عوام جو چاہتے ہیں تحریک انصاف اور عمران خان کو وہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، 2.5 سال پہلے میں ہری پور آیا، عباس خان ایک کمانڈو تھا، بلکہ ہے کیونکہ شہید مرا نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، میں ان کو رزق پہنچاتا ہوں، لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں۔ میں ان کی فاتحہ پڑھنے جب ہری پور گیا، ہمارے بھائی عمر ایوب خان صاحب کا حلقہ ہے، عمر ایوب صاحب نے جس طرح ہزارے کی عوام کی ریپرزنٹیشن کی ہے قومی اسمبلی میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں عمر ایوب بھائی کو۔ عباس خان کے والد کے ساتھ بیٹھا میں، اور یہ بات بڑی غور طلب ہے، پاکستان کے تمام جری جوان، ان کے خاندان جہاں شہادتیں آتی ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ میں نے سورہ بقرہ کی آخر پڑھی ان کے والد کے سامنے،
اور میں یہ بول رہا تھا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. میں نے کہا اللہ بس شہید کو اعلیٰ درجے کی شہادت نصیب کرے، مغفرت نصیب کرے. میں نے دیکھا تسلی کی دو بول بولے تو عباس شہید کے والد صاحب مسکرا رہے تھے اور مجھے کہتے ہیں ایک خوبصورت باغ تھا. یہ الفاظ کا چناؤ تو دیکھیں، شہید کا باپ کیا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں ایک خوبصورت باغ تھا، اس میں خوبصورت پھول کھلے تھے، ان پھولوں میں ایک میرا عباس بھی تھا. اللہ کو پھول پسند آیا، اس نے اپنے لیے چن لیا. یہ میرے دو اور بچے سامنے پاک فوج میں ہیں، ان کا یہ بھی پاکستان پہ حاضر ہیں. تو ہم پاکستان کے لیے نکلے ہیں. ہزارے والوں، عمران خان پاکستان کے لیے نکلا ہے، اسلام کے لیے نکلا ہے. اور وہ نعرہ کیا لگاتا ہے؟ وہ نعرہ یہ لگاتا ہے میں پاکستان کے فیصلے خود کروں گا، اپنی عوام کی مرضی سے کروں گا، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. میرے پاکستان سے کوئی بھی ڈرون افغانستان یا ایران یا کسی اسلامی برادر ملک پہ نہیں اڑے گا. پاکستان سے بارڈر پر بم نہیں گریں گے. پاکستان کی فوج کسی کے لیے یوز نہیں ہوگی، میرے ادارے یوز نہیں ہوں گے. تو میں تو چاہیے تو سن لو، ایبسولوٹلی ناٹ. ایبٹ آباد والوں یاد ہے نا 2012-13 کا وہ زمانہ جب ایبٹ آباد کی پاک سرزمین پہ جو غیوروں کی سرزمین ہے، جو شہیدوں کی سرزمین ہے، جو غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے، یاد ہے نا ایبٹ آباد اور ہزارے کی پاک دھرتی پہ، پختونخوا کی پاک دھرتی پہ امریکن بوٹ کس کی حکومت میں اترے؟ ایبٹ آباد آپریشن کس کے دور میں ہوا؟ اگر اس دور میں عمران خان ہوتا تو کسی کی مجال تھی کہ ایبٹ آباد میں امریکن ہیلی کاپٹر اترتے؟ یہ شرم کا مقام نہیں تھا. اگلے دن زرداری صاحب اور گیلانی صاحب نے مبارکباد دی، امریکنز کو مبارکباد دی. یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا. عمران خان صاحب وہ آدمی جس نے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے حرمت رسول کی بات کی، ختم نبوت کی بات کی اور دنیا کو بتایا کہ مسلمانوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے. جب آپ حرمت رسول اور شان رسول میں گستاخی کرتے ہو تو مسلمانوں عالم کے دلوں کا درد پہنچتا ہے. اس آدمی پہ تہمت مذہب کا پرچہ کٹوانا شرم آنی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو، شہباز شریف آپ کو، اور وہ جو سب ان کے کرتا دردہ پیچھے بیٹھے. اور کوئی نہیں. یہ جو آپ کا بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں نے عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کی تعاون سے یہ آدمی جو آپ کے سٹیج پہ بیٹھے قاسم سوری صاحب، سپیکر سعد قیصر صاحب اور اس وقت کرسی پہ بیٹھے امجد علی خان صاحب، ان کی موجودگی میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد جب پاس کی. ان سکولوں میں آج جب آپ کے بچوں کو درسی کتب پڑھائی جاتی ہے، سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھا تھا ہے خاتم النبیین. یہ قادیانیت کی رد ہے. اس قرارداد سے قادیانیت کی کمر ٹوٹی تو فضل الرحمان صاحب عمران خان کے دور میں تو خاتم النبیین کی قرارداد پاس ہوئی، یا بھٹو صاحب کے دور میں قادیانیت کے خلاف لا پاس ہوا تھا، یا عمران خان کے دور میں قادیانیت کے خلاف قرارداد پاس ہوئی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب میاں صاحب کے دور میں تو ختم نبوت کے حلبے ترمیم ہوئی. آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے، نہ وہ وزارت کو ٹھوکر ماری، نہ بنگلہ نمبر 22 کو ٹھوکر ماری، نہ کشمیر کمیٹی کو ٹھوکر ماری. اور میرے لیڈر کے دور میں خاتم النبیین کی قرارداد اسلاموفوبیا پہ 15 مارچ کو پورے عالم اسلام، پوری دنیا باقوام متحدہ سے دن منائے گی. اور اسی ایوان سے میرے ہاتھ سے ایک اور قرارداد پاس ہوئی کہ پاکستان کی کوئی سرکاری یونیورسٹی 16 سالہ ڈگری تب تک اپنے بچوں کو نہیں دے گی جب تک وہ یقین نہ بنا لے کہ قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھایا جائے گا. پھر عمران خان صاحب نے
8वीं 9वीं 10वीं में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी करार दे दी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये गौर से सुन लो, एबटाबाद वालों, हरिपुर वालों, हवेलियां वालों, मानसेरा वालों, बालाकोट वालों, रोज सिर्फ निशान बहाना है, रोज सिर्फ बहाना है। इमरान खान निशाना है, और सिर्फ मुरासला इस बात पे नहीं कि रूस से ताल्लुक, इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क जिसमें पहली बार उसका वजीर आजम इस्लामी फलाही रियासत, मदनी रियासत की बात करता है, तो यहूद और हनूस सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम के मुंह से शरीयत और मदनी रियासत और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्म नबूवत और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। तो क्या सुनो, तो क्या एबटाबाद वाले पाकिस्तान की आजादी, हकीकी आजादी की इस जंग में इमरान खान के साथ है? वाकई है, दिल से हो। मैंने मियांवाली में भी ये बात की, यहां भी करें, एबटाबाद में जो मेरा दूसरा घर है, अली तो खड़ा है और खड़ा था और खड़ा रहेगा, क्योंकि अली का काम खड़ा रहना है। आप खड़े हो, आप खड़े हो, तो फिर आवाज से आवाज मिलाओ, आवाज से आवाज मिलाओ, नारा तकबीर। लगता है नाश्ता नहीं किया, लगता है खाना सही तरीके से नहीं खाया। ये गाने माने बंद करो, सुनो आप जोर से दोबारा। मैं तब तक नहीं उतरूंगा स्टेज से जब तक मेरा दिल खुश नहीं होता। नारा तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? इधर से हमारी बच्चों की आवाज नहीं चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? इस धरती से रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद, और हजारेवाल आप सदा सलामत रहो, आप पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।